بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 180واں دن 30 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالی نے خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے، جن کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس مدت میں بہت سے ممالک اسلامی پرچم تلے آئے اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب فجر کی نماز میں فیروز نامی عیسائی نے آپ کو زخمی کر دیا تو اسی حالت میں آپ نے چند لوگوں کی شورا بنائی اور فرمایا، مسلمان اس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 مہینے اور 18 دن رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد بے اتفاق رائے سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین چن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنوں نے بہت سر اٹھایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوش اسلوبی سے ان فتنوں کو ختم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے تھی۔ یہ چاروں حضرات خلفاء راشدین کہلائے اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گونگے کا اچھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس بچے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی اور پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا، اس میں سے بچے کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 1 سال بعد میری ملاقات اس عورت سے ہوئی تو میں نے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی کہ جتنی بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ آندھی چلنے پر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مومن کی پریشانی میں گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو درد، تھکن، بیماری اور غم لاحق ہوتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ فتنہ پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا مال وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا
کہ جس نے کوئی عمل اللہ تعالی کے لیے کیا ہو اور اس میں کسی کو شریک کیا ہو یعنی ریاکاری کی ہو تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جھاڑ پھونک سے علاج۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے، حالانکہ میں بچھو کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگ لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ لالچ نے ان کو کنجوسی کا حکم دیا تو وہ کنجوس بن گئے، لالچ نے ان کو رشتہ داری توڑنے کا حکم دیا تو وہ رشتہ توڑنے لگے، اور لالچ ہی نے ان کو گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ کرنے لگے۔